أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم بابا سے برکت دے پاک السلام علیکم عزیز سامعین محترم، آج 3 رمضان مبارک ہے اور سیدہ طیبہ طاہرہ راقیہ خاتون جنت شہزادی کونین حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال مبارک ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شان میں کچھ اس طرح سے عرض کرتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، پارہائے صحف اونچا ہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام۔ آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام۔ خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر، خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لو سکینت پہ لاکھوں سلام، ان کی بے لو سکینت پہ لاکھوں سلام۔ اس بطول جگر پارائے مصطفیٰ، اس بطول جگر پارائے مصطفیٰ، حج لائے آرائے عفت پہ لاکھوں سلام، حج لائے آرائے عفت پہ لاکھوں سلام۔ جس کا آنچل نہ دیکھا ماہو مہر نے، جن کا آنچل نہ دیکھا، جس کا آنچل نہ دیکھا ماہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما سماها فاطمہ لأن اللہ تعالی فاطمہا و محبیہا من النار۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری بیٹی سیدہ کائنات کا نام فاطمہ اس لیے رکھا، ہم محبت کرنے والے ہیں، آل بیت رسول کے ہم غلام ہیں، اور جو آل رسول سے محبت کرتا ہے سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کے در کا غلام ہے۔ دل کے کانوں سے یہ ارشاد سنیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام فاطمہ اس لیے رکھا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سیدہ کائنات کو اور آپ کے تمام محبت کرنے والوں کو جہنم سے آزاد کر دیا۔ سبحان اللہ، جو بھی سیدہ سے محبت کرتا ہے وہ جہنم سے آزاد ہے۔ پھر اس سے آگے چلیں، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ کائنات سے کس قدر محبت کرتے اور انداز محبت کیا تھا۔ گھر کی بات گھر والے جب بیان کریں تو اس کا مزہ ہی اور ہوتا ہے۔ یہ روایت حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ ما رأیت احدا کان اشبہ کلاما و حدیثا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فاطمہ۔ کہتی ہیں کہ میں نے بات چیت کرنے میں، گفتگو کرنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ سیدہ کائنات سے بڑھ کے کوئی نہیں دیکھا۔ یعنی آپ کا بولنے کا انداز جتنا بھی تھا، چلنے کا انداز جتنا بھی تھا، وہ سب سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا جلتا تھا۔ اس سے آگے چلے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز محبت کیا تھا جب کبھی سیدہ کائنات آپ کے پاس آتی۔ یہ وہ دور تھا کہ متصل ابھی دور گزر رہا تھا کہ جب لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، بیٹیوں سے محبت نہیں کرتے تھے، زندہ دفن کر دیتے تھے، بیٹی کی بالکل اہمیت نہیں تھی، کوئی بھی محبت نہیں کرتا تھا۔ اس دور میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سیدہ کائنات سے محبت کا انداز کیا تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں وَقَانَتْ إِذَا دَخَلَتْ عَلَيْهَا
جب حضرت فاطمہ زہرا حضور صلی السلام کے پاس آتی تو 5 کام کریم آقا علیہ السلام کرتے. جب سیدہ آپ سے ملنے کے لیے آتی, کون سے؟ نمبر 1 رقام علیہا, جب سیدہ کائنات کو آتے دیکھتے تو میرے کریم آقا علیہ السلام کھڑے ہو جایا کرتے. سبحان اللہ, کھڑے ہو جاتے. نمبر 2 فرمایا کہ وقبلہا, سیدہ کائنات کو بوسے دینا شروع کر دیتے. نمبر 3 برحب بہا, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. نمبر 4 فرمایا کہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. وآخذ بیدہا, اور سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کا ہاتھ مبارک پکڑ لیتے. وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ, اور جہاں خود بیٹھے ہوتے وہاں ساتھ اپنی بیٹی کو بھی بٹھا لیتے. اور یہی انداز میرے کریم آقا علیہ السلام جب آپ جاتے تو سیدہ کائنات کھڑی ہو جاتی, حضور علیہ السلام کے ہاتھ مبارک پہ بوسہ دیتی اور حضور علیہ السلام کو خوش آمدید کہتی. اور جہاں خود بیٹھی ہوتی وہاں سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پیارے آقا, اپنے ابا جان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھا دیا کرتے. عزیز سامنے محترم, ایک عجیب و غریب واقعہ اور ایک کف آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. آپ کو زندگی میں بڑی پریشانیاں آتی ہوں گی, یہ خود آزمایا ہوا یہ نسخہ ہے کہ جب بھی انسان کو زندگی میں کوئی پریشانی آئے, کوئی کام رکا ہوا ہو, تو سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں 2 نفل ادا کرے اور ان کی بارگاہ میں عرض کرے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سفارش کر دیں کہ کریم آقا علیہ السلام ہمارے اوپر نظر کرم فرمائیں. کیونکہ تمام صحابہ کرام کا جب بھی کوئی کام ہوتا وہ سیدہ کائنات کے در میں جاتے اور ان سے کہتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے حضور مان لیا کرتے تھے. ایک بہت ہی بڑے آفیسر کا ایک واقعہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. نام ہے ان کا قدرت اللہ شہاب, اور انہوں نے جو اپنا پورا واقعہ لکھا اس حوالے سے وہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. آپ خود فرماتے کہتے ہیں کہ میں ایک بار کسی دور دراز علاقے میں گیا, وہاں ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک گسیدہ سی مسجد تھی جہاں جمعہ پڑھنے کا شرف حاصل ہوا. کہتے ہیں کہ جمعے کی نماز کے جو مولوی صاحب گفتگو کر رہے تھے وہ نیم خواندہ تھے اور بے حد طویل خطبہ دے رہے تھے. ان کا خطبہ گزر گئے زمانوں کی عجیب و غریب داستانوں سے اٹاٹ بھرا ہوا تھا. کسی کہانی پر ہنسنے کو دل کرتا اور کسی پر حیرت ہوتی, لیکن انہوں نے ایک داستان ایک ایسے انداز میں سنائی, ایک قصہ ایسے انداز میں سنایا کہ تھوڑی سی رکت داری کر کے وہ سیدھی میرے دل میں بات اتر گئی جو انہوں نے بیان کی. کہتے ہیں یہ قصہ ایک باپ اور بیٹی کی لازوال محبت کا تھا. بیٹی کا نام سیدہ کائنات اور باپ کا نام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں ان کا قصہ بیان کیا اور یہ بیان کر رہے تھے کہ صحابہ کرام کا جب بھی کوئی کام ہوتا اور وہ بارگاہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے منظور کروانا ہوتا تو پھر وہ وسیلہ سیدہ کائنات کو استعمال کرتے. سیدہ کائنات کے گھر میں آتے, آپ کی بارگاہ میں آ کے عرض کرتے کہ ہمارا یہ کام ہے, حضور کی بارگاہ میں عرض کر دیں حضور قبول فرما لیں, کیونکہ حضور علیہ السلام آپ کا کہاں موڑتے نہیں. تو کہتے ہیں یہ والا وہ قصہ بیان کر رہے تھے. کہتے ہیں میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں بھی حضور علیہ السلام کی بیٹی سیدہ کائنات کی بارگاہ میں یہ سفارش کرتا ہوں. قدرت اللہ صاحب کہتے ہیں کہ جمعے کی نماز کے بعد میں بیٹھ گیا, میں نے وہاں پہ 2 نفل ادا کیا. 2 نفل ادا کرنے کے بعد میں نے یہ دعا کی کہ یا اللہ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں ان نوافل کا ثواب پیش کرتا ہوں اور ان کی روح کو دیکھ کر متوجہ فرما. تو آپ نے عرض کیا کہ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سفارش کرتے ہیں کہ اگر سلسلہ اویسیہ جیسے سلسلہ قادریہ, سہروردیہ, نقشبندیہ, چشتیہ ہے, ایسے سلسلہ اویسیہ بھی ہے, طریقت کا ایک سلسلہ ہے. اگر سلسلہ اویسیہ کی حق ہے ٹھیک ہے تو مجھے اس راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرما اور میری رہنمائی کرو. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں. قدرت اللہ شہاب کہتے ہیں کہ یہ میں نے نفل پڑھنے کے بعد بھول گیا. 6-7 ہفتے گزر گئے. 6-7 ہفتوں کے بعد کہتے ہیں مجھے ایک خط موصول ہوا, ایک لیٹر, ایک خط میرے پاس آیا کہاں سے؟ کہتے ہیں کہ جرمن کے اندر میری بھابھی رہتی تھی
اس بھابی کی طرف سے میری طرف یہ خط آیا. خط کے الفاظ جو تھے وہ منو من، یعنی سیم میں آپ کے سامنے ورد کرتا ہوں کہ خط انگلش میں تھا. کہتے وہ میری جرمن بھابی پہلے غیر مسلم تھی، بعد میں مسلمان ہو گئے، بڑی صوم و صلات کی پابند تھی. انہوں نے میرے پاس یہ خط بھیجا. خط کیا تھا؟ میں نے سیدہ کائنات کی بارگاہ میں ایک عرض پیش کی تھی کہ سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دیں تاکہ میری وہ قبولیت ہو جائے. کہتے اس خط میں کیا تھا؟ وہ خط یہ تھا، خط میں الفاظ یہ تھے کہ the other night I had the good fortune to see Fatima, daughter of the Holy Prophet, peace be upon him, in my dream. کہتے کہ اگلی رات میری قسمت کا ستارہ چمکا، خوش قسمتی سے میں نے خواب میں حضرت فاطمہ الزہرا حضور علیہ السلام کی بیٹی کا دیدار کیا. خواب میں میں نے ان سے ملاقات کی. She talked to me most graciously and said, کہتے ہیں کہ انہوں نے انتہائی شفقت و محبت اور تواضع سے میرے ساتھ بات کی اور مجھے کہنے لگی. الفاظ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے سیدہ کائنات کو فرمایا، سیدہ کائنات نے جرمن بھابی کو فرمایا، اور انہوں نے آگے خط میں یہ بیان کیا. کیا کہا کہ tell your brother-in-law قدرت اللہ شہاب، کہ اپنے دیور brother-in-law قدرت الشہاب کو جا کے یہ بات بتا دو that I have submitted his request to my exalted father، کہ میں نے اپنے برگزیدہ والد گرامی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان کی درخواست پیش کر دی تھی. حضور کی بارگاہ میں درخواست پیش کر دی. who has very kindly accepted it، جنہوں نے از راہ نوازش ان کی اس درخواست کو قبول بھی فرما لیا ہے. اس درخواست کو قبول فرما لیا ہے. قدرت اللہ شہاب کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ خط پڑھا تو پھر کہتے ہیں ایسے تھا جیسے میں زمین پر نہیں ہواؤں میں چل رہا ہوں. کہتے کہ میری حالت غیر ہوگی، کبھی میں روتا، کبھی حیرت مجھے ہوتی. اور یہ کہتے ہیں زبان حال سے یہ پڑھ رہا تھا، مجھ سے بہتر ذکر میرا ہے کہ اس محفل میں ہے، مجھ سے بہتر ذکر میرا ہے کہ میں اس محفل میں ہوں. کہتے کہ پھر بزرگ ہستیاں مجھے خواب میں نظر آنے لگی. کہتے میں ان کو پہچانتا نہیں تھا. پھر ایک دن ایسا ہوا کہ میں سویا ہوا تھا، پھر قسمت کا ستارہ چمکا. میں نے خواب میں دیکھا کہ خواجہ قطب الدین بختیاری کاکی رحمت اللہ علیہ مجھے نظر آئے. وہ خانے کعبے کے حرم شریف کے اندر وہ احرام پہن کے وہاں پہ طواف کر کے تھے. یہ خواجہ قطب الدین بختیاری کاکی کوئی عام ہستی نہیں، یہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے مرید خاص ہیں، خلیفہ خاص ہیں، اور حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے پیر ہیں یہ. اور خواجہ قطب الدین بختیاری کاکی رحمت اللہ علیہ وہ عظیم بزرگ ہے کہ جب ان کی والدہ نے ان کو ان کے استادوں کے بعد بچپن میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجا تو استادوں نے کہا پڑھو بسم اللہ. انہوں نے بھی 15 سپارے زبانی سنا دیے. سبحان اللہ. اور استاد محترم کو بتایا کہ یہ 15 سپارے میں نے اپنی ماں کے پیٹ میں یاد کیے تھے. تو خواجہ قطب الدین بختیاری کاکی رحمت اللہ علیہ کہتے دیکھ کے مجھے مسکرائے. میں آپ کے قریب گیا کہ کہتے کہ وہاں خانہ کعبہ مطاف سے باہر حکیم کی جانب ایک جگہ مجھے بٹھا لیا اور یہ مجھے جملہ ارشاد فرمایا کہ تم اس راہ کے آدمی تو نہیں تھے، تم اس راہ کے آدمی تو نہیں تھے، لیکن جس دربارے گوہربار سے تمہیں منظوری حاصل ہوئی ہے اس کے سامنے ہمارے سر کی تصویریں خم ہیں. ہم وہاں اپنے سر جھکاتے ہیں. عزیز سامعین محترم، یہ وہ در ہے جہاں پہ آپ کی حاجتیں سنی بھی جاتی اور پوری بھی کی جاتی ہیں. سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا سے محبت کرنا، آپ کی یاد سے محبت کرنا، یہ ایمان کی علامت ہے. اگر اپنے ایمان کی سند حاصل کرنا چاہتے ہو تو در پنجتن پاک کے بارگاہ میں اپنی محبتوں کے نذرانے پیش کیا کریں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ سیدہ طیبہ طاہرہ راقیہ ساجدہ خاتون جنت شہزادی کونین رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی محبت ہمیں بھی، ہماری آل کو، ہماری اولاد کو، سب کو عطا فرمائے. ہما علیہ الا البلاغ المبین.